نامکمل ترین اور میری کم علمی پر مبنی حمد و ثنا کے بعد آج کے انتہائی اہم ترین خطبہ جمعہ کا انشاءاللہ موضوع ہوگا اللہ رب العزت کن خوش نصیب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی اپنا ساتھ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں غور کیجئے گا، اگر انسان کسی دوسرے شہر کے اندر جائے یا انسان کسی دوسرے ملک کے اندر چلا جائے، کام کے سلسلے میں جائے یا بطور مہمان چلا جائے، جو لوگ باہر کے علاقوں میں کام کرتے ہیں، گلف میں کام کرتے ہیں، یورپ میں کام کرتے ہیں، آپ اگر ان سے یہ بات پوچھیں تو وہاں پر ان کو اپنا گھر ہمیشہ یاد آتا ہے اور وہاں پر جی نہیں لگتا۔ ایک دل کے اندر بات ہوتی ہے کہ واپس گھر میں جانا ہی جانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ نے سکون گھر کے اندر رکھا ہے۔ یعنی آپ کسی اچھے سے اچھے ہوٹل کے اندر قیام کر لیں، آپ 2 3 4 راتیں گزارنے کے بعد آپ کا دل کرے گا کہ میں گھر کی چارپائی پہ چلا جاؤں۔ یعنی گھر کے اندر اللہ رب العزت نے ایک سکون کو نازل کیا ہے، آپ جہاں پر بھی چلے جائیں آپ کو یاد آئے گی کہ اور آپ کے دل کے اندر یہ بات ہمیشہ لگی رہے گی کہ یار میں نے واپس جانا ہے، اگر زندہ نہ جا سکا تو مردہ واپس جانا ہے۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں ہم لوگ اس زمین کے سینے کے اوپر ایک مسافر ہیں، ایک مہمان بن کے آئے ہوئے ہیں، اور یہ خیال کہ ہم نے واپس پلٹ جانا ہے۔ جب بھی کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو ہم اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ۔ اس کے اندر ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ حقیقت میں ہم یہ بات اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ واپس گھر چلا گیا ہے، تم نے ابھی جانا ہے۔ اور اسی طرح ہم روزانہ جب کسی بھی سواری پہ بیٹھتے ہیں، سائیکل پہ بیٹھیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھیں، ہم اپنی گاڑی میں بیٹھیں، بس میں بیٹھیں، ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ہم ہر وقت گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے تیری طرف پلٹ کے جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یعنی ہم یہ بار بار سبق اپنے آپ کو سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر جیسے ہی کوئی جنازہ اٹھتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سواری والا سفر بھول گئے ہو تو پھر اب اپنی زبان سے یہ کہو کہ ہم سب اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو ہمارا حقیقت میں اصلی گھر تو وہی ہے جو جنت ہے، جدھر سے ہم نکالے گئے ہیں۔ تو جس طرح اللہ نے اس دنیا میں گھر کے اندر سکون رکھا ہوا ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کا سکون اپنی جنت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں سکون ملے گا کہاں پر جا کر؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے اندر جا کر ملے گا۔ ہم یہاں پر مہمان ہیں، مسافر ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ اے میرے بھائیو اس طرح رہو دنیا کے اندر جیسے تم اجنبی ہو، جیسے تم مسافر ہو۔ تمہیں اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ سفر کیسا چل رہا ہے، بس کسی طرح منزل پر پہنچنے کی کوشش کرو۔ اگر سفر میں تم نے وقت ضائع کر دیا اور سفر میں تم گم ہو گئے تو یاد رکھنا کہیں منزل کا راستہ پھٹک نہ جانا۔ تو اس دنیا کے اندر ہم مہمان ہیں میرے بھائیو۔ سفر کی ایک اور بات ہوتی ہے کہ سفر کے اندر اجنبیت پائی جاتی ہے۔ آپ بے شک جہاز کا سفر کریں، آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، اگر آپ مسافر کی طرح ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ بطور مہمان گئے ہیں تو آپ کو وہاں پہ اجنبیت محسوس ہوگی۔ کوئی آپ کو جانتا نہیں ہوگا۔ اگر آپ ہوائی جہاز کا بھی سفر کر رہے ہیں، اگر باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو سارا کچھ کیسے لگے گا؟ اجنبی اجنبی سا لگے گا۔ لیکن میں قربان جاؤں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندے کے لیے اس دنیا کے سفر کو اجنبیت سے معمور نہیں کیا، بلکہ اللہ نے پیدا ہوتے ہی ماں کی گود عطا کی، اللہ نے پیدا ہوتے ہی باپ کا سایہ شفقت عطا کیا۔ جیسے انسان شعور کی عمر تک پہنچا، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، کھیلنے کے لیے بھائی اور بہنیں اللہ نے دے دی، دوست رشتہ دار ساری کمیونٹی اللہ نے بنا دی کہ میرے بندے کا دل کہیں اجنبیت کا احساس نہ کرے، کہیں میرے بندے کا دل پریشان نہ ہو جائے۔ اور ان ساری رشتوں سے بڑھ کر، ان ساری باتوں سے بڑھ کر، ان ساری اپنائیتوں سے بڑھ کر خود کائنات کا بادشاہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اے میرے بندے خیال رکھ، تو جہاں پر بھی ہے میں تو تیرے ساتھ ہی ہوں، تو یقین رکھ کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ نے اس سفر کو اجنبی نہیں رکھا۔
جہاں پر اللہ نے خاندان بنایا وہیں پہ اللہ نے سب سے بڑی محبت اپنی دی اور کہا وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں پر بھی ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، تمہیں میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اے میرے بندے میں تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اور ایسے تو نہیں دیکھ رہا، لوگ تو عام نظر سے دیکھتے ہیں، کائنات کا بادشاہ کہتا ہے میں تمہارا دوست ہوں اور تمہیں دوست بن کے دیکھ رہا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میں صرف تمہیں دیکھ ہی نہیں رہا بلکہ میں تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور صرف قریب نہیں ہوں، اے میرے بندے تجھے جب بھی جہاں بھی جس چیز کی ضرورت ہو مجھے پکارنا، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، دروازہ کھٹکھٹانا میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، میں کائنات کا رب تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں اس سفر کے اندر تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں، تمہارے لیے تاریکیوں کو روشنی میں بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ ذرا اس لطف کو محسوس کیجئے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اور اس طاقت کو بھی محسوس کیجئے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اس قوت کو ذرا محسوس کیجئے کہ بھئی اگر میرے ساتھ میرا اللہ ہے تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر تو ہمارے ساتھ رب ہے تو اللہ کی قسم قلم ٹوٹ گئے، پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے ساتھ رب نہیں ہے، ہمارے ساتھ برادری ہے، ہمارے ساتھ دوست ہیں، ہمارے ساتھ معاشرہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ کائنات کو بنانے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تنہائیاں ہیں، آج بے چینیاں ہیں، بے قراریاں ہیں، مایوسیاں ہیں، گھبراہٹیں ہیں، ہر بندہ ڈر رہا ہے، کوئی اپنی زندگی سے ڈر رہا ہے، کوئی موت سے ڈر رہا ہے، کوئی دوسرے مسلمان سے ڈر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اندر محسوس کیجئے، اس کا احساس کیجئے، اور پھر اس موجودگی کی حیا کیجئے۔ اگر ہمیں کوئی 50,000 روپیہ تنخواہ دے یا 1,00,000 روپیہ تنخواہ دے یا 10 لاکھ روپیہ تنخواہ دے تو ہم اس کے لیے پورے 8, 10, 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ان 12 گھنٹوں میں ہم اس کی ہر بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ صرف اس نے چند روپوں کے عوض ہمیں خرید لیا ہے۔ وہ میرے بھائیوں ہم 10 گھنٹے اس کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ جس رب ذوالجلال نے زمین و آسمان کو ہماری خدمت پہ لگا دیا، سورج صرف ہمارے لیے نکلتا ہے، ہمارے لیے غروب ہوتا ہے، چاند کی چاندنی صرف ہمارا دل لبھانے کے لیے نکلتی ہے، یہ خوشبو ہمارے لیے ہے، یہ باد سوار باد سموم ہمارے لیے چلتی ہے۔ اس رب کی ہم ایک بات ماننے کو تیار نہیں ہیں جس نے ہمیں زندگی دی، ہمیں ایمان دیا، ہمیں ہدایت دی؟ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ چند ہزار کی خاطر 8 گھنٹے کھڑا ہونے والا انسان ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے باوجود اس زمین کے کائنات کے مالک کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے آج تک ایسا کیا کیا ہے کہ جس کو وہ اللہ کے سامنے حوالہ بنا کے پیش کر سکے؟ ہم نے اللہ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں ہم نے اللہ کو پھر یاد کتنا کیا ہے، ہم اللہ سے پیار کتنا کرتے ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں سارا دین اسلام فوکس ہے اس بات کے اوپر کہ ہم اللہ کی یاد میں مبتلا رہیں۔ آپ ذرا غور کریں، شعور کے ساتھ آپ ذرا غور کریں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے نام کس کا لینے کا حکم ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا۔ ہم نے وضو کرنے کے لیے پھر اللہ کا نام لو، بسم اللہ، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر اللہ کا نام لو، سجدے میں جاؤ، پھر اللہ کا نام لو، سلام پھیرو، پھر اللہ کا نام لو، نماز کے بعد پھر اللہ کا نام لو، مسجد سے باہر نکلنے لگے ہو اللہم انی اسألک من فضلک، پھر اللہ کا نام لو، راستے میں مسلمان مل گیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اللہ کا نام لو، بازار میں جانے لگے ہو پھر اللہ کا نام لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پوری دعا پھر تم پڑھو، پھر تم اپنے گھر سے باہر نکلنے لگے ہو پھر وہاں پر اللہ کا نام لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ، پھر گھر میں جانے لگے ہو پھر اللہ کا نام لو، بسم اللہ، گھر والوں کے ساتھ ملنے لگے ہو پھر اللہ کا نام لو، پھر تم اس دنیا میں آئے تھے تمہارے کانوں میں اللہ کا نام بلند ہوا تھا، جب جانے لگو گے پھر تمہارے اوپر نماز پڑھی جائے گی پھر اللہ کا نام لیا جائے گا، رات کو سوتے وقت پھر اللہ کا نام لو، ہر نماز کے بعد اللہ کا نام لو، مجمع کے اندر بیٹھے ہو مجلس ختم کرنے لگے ہو پھر اللہ کا نام لو، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو معطر رکھو، لیکن پورے شعور کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس احساس کے ساتھ میں نے اس کے آگے جواب دینا ہے۔ تو جس رب نے ہمارے ساتھ اتنی زیادہ نوازشیں کی ہوئی ہیں،
ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، وہ رب ہم سے ایک بنیادی بات کا تقاضا کرتا ہے، بنیادی بات کا تقاضا کرتا ہے قرآن کے اندر. اور وہ کیا بات ہے؟ رب کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے مجھے رب ماننے والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایک کام تمہیں سب سے پہلے کرنا ہوگا کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تم اپنی زبان پہ ہمیشہ سچ کو لازم کر لو، اس کے علاوہ تمہاری زبان پہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے میرے بھائیوں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. تم صرف سچ بولنا شروع کر دو، یہ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دو. اللہ کا قرآن وعدہ کرتا ہے میں تمہارے سارے کاموں کو خود ہی ٹھیک کر دوں گا. صرف کاموں کو ٹھیک کر دے گا اللہ؟ نہیں. ویغفر لکم ذنوبکم، بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی ساروں کو معاف کر دوں گا. صرف سچ بولنا اپنی زندگی کے اندر لے کے آ جائے. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ باپ بھی جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہے، بیٹی ماں سے جھوٹ بول رہی ہے، استاد بھی جھوٹ بول رہا ہے، وکیل بھی جھوٹ بول رہا ہے، جج بھی جھوٹ بول رہا ہے، سارے ادارے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ہر جگہ پہ آپ کو جھوٹ ہی جھوٹ نظر آئے گا. حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، کوئی بھی بات کرے کوئی بھی یقین ہے، کوئی بھی بات کرے کوئی بھی یقین ہے نہیں کرتا. یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ بن چکا ہوا ہے. جو مسلمان کا ایک خاصہ تھا، جو مسلمان کی ایک شان تھی، وہ آج ہمارے سے ختم ہو چکی ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے کسی کی بات پکی بھی کوئی بندہ کرے، جب تک وہ 2-4 قسمیں نہ اٹھائے بات پہ یقین. یہ معاشرے کا زوال ہے میرے بھائیوں. نہیں تو ایک مسلمان کو سچ کے لیے قسم اٹھانی پڑے کہ یار میں قسم سے سچ بول رہا ہوں، یہ مسلمان کے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ بھئی یا تو تم مسلمان نہیں ہو، اگر مسلمان ہو تو پھر جھوٹے. کائنات کے امام نے فرمایا، آپ نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور آج آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں ہر جگہ پہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے سے پہلے 7 ہجری کے اندر وہ روم کے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں. تو ہرقل روم نے آپ سے ایک سوال کیا کہ جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا اس شخص نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے، وہ عیسائی ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ سچے نبی کی ایک شان یہ ہوگی کہ وہ کبھی بھی جھوٹ ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی، بڑا سوچا کہ میں کوئی ایک بات کر لوں. یاد رکھیں یہ مجلس اس وقت ہو رہی تھی جب غزوہ بدر ہو چکا تھا، غزوہ احد ہو چکی تھی، غزوہ خندق ہو چکا تھا، صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، ہجرت کا سفر ہو چکا تھا. تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں مجھے کوئی بات نہیں ملی ایسی کہ میں اس دربار میں کہہ سکوں کہ کائنات کے امام نے آج تک زندگی میں جھوٹ بولا ہو. تو پھر مجھے مجبوراً کہنا پڑا کہ جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس نے کبھی بھی جھوٹ ہے. لیکن میرے بھائیوں آج اس نبی کا امتی ہر بات پر جھوٹ بولتا ہے. اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے قدموں کی خاک پر میرے ماں باپ قربان، میں اکثر کہتا ہوں آپ نے اپنی نبوت کی صداقت کے لیے بھی اپنی سچائی کو پیش کیا تھا. اے میرے ساتھیوں، اے میری برادری والوں، کیا میں صادق نہیں ہوں؟ کیا میں سچا نہیں ہوں؟ تو کیا آج ہمارے اندر یہ سچائی پائی جاتی ہے بھائیوں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ یقین کر جائیں میرے بھائیوں، بھکاری سے لے کر ہمارے وزیر تک ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے. بھکاری بھی جھوٹ بول رہا ہے. ہماری مسجد میں جہاں پہ میں ظہر اثر پڑھتا ہوں، وہاں پر ایک بھکاری کچھ دن پہلے مانگنے آیا، کہنے لگا جی میری جیب سے پیسے گم ہو گئے ہیں، 10,000 روپیہ تھا میرے پاس، تو آپ سب میرے ساتھ تعاون کیجئے، مجھے بہت سخت ضرورت ہے، میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے. تو سارے لوگوں نے، اس نے اس دردناک آواز کے ساتھ بات کی، ایسے لگا کہ سارا کچھ لٹ گیا ہے. تو سارے بھائیوں نے دل کھول کے اس کے ساتھ تعاون کیا. کچھ دن کے بعد بس جو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر اندھیرے طاری ہو جائیں اس کو جگہ بھول جاتی ہے. کچھ دن بعد وہ پھر ہماری مسجد میں آ کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے جی میرے 10,000 روپیہ گم ہو گیا، میرے ساتھ آج بھی تعاون کیجیے. یعنی بھکاری اپنی حیثیت کے مطابق وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. آپ سبزی والے کے پاس جائیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، دودھ والے کے پاس جائیں کل کا دودھ ہوگا، یہ تازہ دودھ ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. آپ بڑوں کی بات نہ کریں جو سارا کچھ کھا گئے. ہمارے گلی محلے میں جھوٹ ہے، باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہے ہیں، بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہے، میں ادھر تھا میں ادھر تھا. تو پھر اس معاشرے میں سکون کدھر سے نازل ہوگا؟ اس معاشرے کے اندر خیر و برکت کیسے طاری ہوگی؟
چھوٹا سا جھوٹ میرے بھائیوں انسان کو جھوٹوں میں شمار کر دیتا ہے. اور میں قربان جاؤں، کائنات کے امام نے فرمایا جب ایک انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں اس میرے بندے کا نام صدیقین کے اندر لکھ دو، یہ ہمیشہ سچ بولنے والوں میں شامل ہے. آپ ذرا سعادت چیک کیجئے، ایک بندے کا نام اللہ کے ہاں صدیق کے طور پہ لکھا جائے کہ یہ سچا انسان ہے. ہمارے معاشرے میں سچ ہے میرے بھائیوں، شوہر اپنی بیوی سے تنخواہ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، خرچے کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، کرائے کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے خرچوں کے بارے میں، ہر جگہ پہ جھوٹ ہے. تو اس معاشرے کے اندر خیر و برکت کیسے نازل ہوگی؟ اسلام کی بات کیا میرے بھائیوں. یقین مانے میرے بھائیوں، آج ہمارا اسلام صرف زبان کا ہے، یا ہمارا اسلام ہمارے کرتے کا ہے، یا ہمارا اسلام صرف ہمارے چہرے کا ہے. آج ہمارا دل مسلمان نہیں ہے. ہماری زبان مسلمان ہے، ہمارا کرتا مسلمان ہے اور ہمارا چہرہ مسلمان ہے، ہمارا دل مسلمان ہے، ہمارا کردار بھی مسلمانوں والا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مسلمان معاشرے میں کوئی جھوٹ بول جائے؟ غزوہ تبوک ہے میرے بھائیوں، غور کیجئے کیسی تربیت ہے. غزوہ تبوک ہے، 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سچے صحابی اپنی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک کے اندر سفر کے اندر شامل نہ ہو سکے. ان 3 صحابہ کے اندر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں صحابی کسی سستی کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے کہ ہم کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، اگلے دن چلے جائیں گے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کٹھن سفر کے اندر شامل نہ ہو سکے. جب لشکر واپس آیا اللہ تعالیٰ نے فتح دی. جب لشکر واپس آیا تو اور بھی لوگ بہت سارے تھے جو سفر میں شامل نہ ہو سکے تھے. فصلیں تیار تھیں، بڑا مشکل سفر تھا، کٹھن آزمائش تھی. تو وہ لوگ جو منافقین تھے وہ آتے اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی نہ کوئی بہانہ کرتے کہ جی میرے گھر میں بیماری تھی، یہ پریشانی تھی، میں اس وجہ سے نہیں جا سکا، یہ وجہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات کو سنتے اور خاموشی اختیار کرتے اور اس کو جانے دیتے. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر آج میں بھی جھوٹ بول کر بچ گیا تو ادھر سے تو نکل سکتا ہوں، لیکن وحی کا سلسلہ جاری ہے، میں ہمیشہ کی ہلاکت کے پلے پڑ جاؤں گا، پتہ چل جائے گا. تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرے دل نے کہا کہ جو بھی ہو جائے جھوٹ ہے نہیں بولنا. آپ آئے اور آپ کے ساتھ دوسرے 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آئے اور آپ نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے واضح طور پر اپنی غلطی کا اقرار کیا اور آپ نے کہا کہ ہم سستی کی وجہ سے ساتھ نہیں جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سچ بولنے کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی تو اللہ کی طرف سے 50 دن کے بائیکاٹ کا حکم ہوا. کتنے دن کے بائیکاٹ کا حکم؟ 50 دن. یعنی تمام مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ کسی بھی مسلمان نے ان 3 صحابہ کرام سے بات نہیں کرنی. سچ دیکھیں، وقتی طور کے اوپر تکلیف آ سکتی ہے، آزمائش آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ دیکھیے کتنا پیارا نکلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن آپ نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، بیویوں کو علیحدہ کر دیا گیا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے زمین کھانے کو آ گئی، میں باہر نکلتا، کوئی مجھ سے بات نہ کرتا. میں ایک دن اپنے چچا زاد بھائی کے پاس چلا گیا کہ میرا خون ہے، جوش مارے گا. میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی تو میرے چچا زاد بھائی نے بھی اپنا منہ موڑ لیا. اللہ اکبر. آپ ذرا قربان جائیں تربیت کے اوپر. کیسی تربیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی کہ حضرت چچا زاد بھائی ہیں حضرت کعب بن مالک کے، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے بات نہیں کرنی، تو آپ نے منہ موڑ لیا. حضرت کعب کہتے ہیں ان 50 دنوں کے اندر سب سے مشکل وقت تب آیا جب روم کے بادشاہ نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے نبی نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا ہے، ہمارے دروازے تو آپ کے لیے کھلے ہیں. حضرت کعب فرماتے ہیں شیطان میرے دل میں یہ بات ڈالتا تھا کہ اب تو تمہارے لیے بڑا دروازہ کھل رہا ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں کائنات کے امام کا در کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کیسے چھوڑ سکتا ہوں. حضرت کعب بن مالک ڈٹے رہے، جمے رہے. تو 50 دن کے بعد میرے بھائیوں سچ بولنے کے بعد آزمائش آئی. 50 دن کے بعد اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور اللہ نے کہا اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے ان تینوں افراد کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی آپ غور کریں، اب قیامت تک آنے والے سارے مفسر قرآن، سارے مسلمان
جب تک حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو نہیں پڑھیں گے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول ہے؟ آپ ذرا غور کریں کتنا بڑا انعام ملا۔ اب جب بھی ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچ سامنے آتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں میرے بھائیو سچ کہاں پر ہے؟ سچ کدھر گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، اے میرے ساتھیو سچ کو لازم پکڑو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، سچی بات کرو، اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور برکت ڈالے گا۔ یقین مانے جھوٹ بول کر وقتی طور پر نفع لیا جا سکتا ہے، جھوٹ بول کر آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اینڈ کے اوپر اللہ اس رزق کے اندر برکت ہے وہ ضائع ہوگا، یہ لکھوا لیں آپ، وہ رزق کبھی آپ کو سکون ہے نہیں دے گا، وہ وقت آپ کی بے چینی کا باعث بنے گا، آپ جتنا بھی جھوٹ بول لیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ۔ اے میرے ساتھیو، نیکی سچ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نیکی پھر جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو کیا میں نے اور آپ نے کبھی سچائی کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ اللہ سے وعدہ کیا ہو یا اللہ آج کے بعد مذاق میں، سنجیدگی میں، کاروبار میں، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ وعدہ کبھی ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ کہ ہم نے سوچ سمجھ کر پورے شعور سے یہ بات کی ہو یا اللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے پتہ چل گیا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین کہ لعنت ہے ان لوگوں پہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ آج میرے بھائیوں یہ جھوٹ جب بڑھتا ہے نا، ہم اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ کی ٹریننگ ہو چکی ہے، ہمارے بچوں کی بھی جھوٹ پہ ٹریننگ ہو چکی ہے، حقیقت میں جھوٹ کے ساتھ ساتھ ان کے اندر منافقت کی ٹریننگ ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں بچہ تیز ہو کوئی پرواہ نہیں ہے، بچہ شرارتیں کرے بالکل پریشان نہ ہو، لیکن اگر آپ کا بچہ جھوٹ بولنے پہ عادی ہو گیا ہے تو یقین مانے آپ ایک معاشرے کو زہر دے رہے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ جھوٹ بولنا سیکھے گا، اور جھوٹ بولنے کے بعد وہ معاشرے پہ ایک بوجھ بنے گا، وہ ہر بندے سے جھوٹ میں بات کرے گا۔ جب کوئی بچہ جھوٹ بولے تو گھر کے اندر ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ جیسے بم پھٹ پڑا ہے، بیٹا آپ نے جھوٹ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہو؟ یعنی اس کے سامنے اس رویے کا اظہار کریں کہ جیسے بہت بڑا عذاب نازل ہو گیا گھر پر، تاکہ وہ بچہ دوبارہ جھوٹ بولنے کی ہمت نہ کرے۔ تو خدا را میرے بھائیوں یہ تربیت آپ بچپن سے بچوں کی کریں گے۔ جب بچوں کی بچپن سے تربیت نہیں ہوتی تو بڑے ہو کر وہ اپنے دفتر میں جھوٹ ہی بولتے ہیں کہ راستے میں موٹر سائیکل پنچر ہو گیا تھا، گاڑی پنچر ہو گئی تھی، پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ بدقسمتی کے ساتھ اس کے باپ نے اس کی بچپن میں تربیت ہے۔ آپ اگر لیٹ ہوئے ہیں سچ بولیں، میں لیٹ اٹھا ہوں، میں تیار نہیں ہو سکا، ناشتہ لیٹ تھا۔ یہ میرے بھائیوں اسلام ہے، اسلام سچائی کا درس دیتا ہے میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھیں اس کائنات میں سب سے سچائی کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ سب سے سچائی کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔ آپ دیکھیں یہ جھوٹ ہی ہے جو بڑھتے 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 اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان اللہ پر جھوٹ بول دیتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کے ساتھ بھی شریک ہیں، اللہ نے بھی کسی کو ساتھی بنایا ہوا ہے، سانجھی بنایا ہوا ہے، اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہوا ہے۔ آپ غور کریں یہ جھوٹ کی فطرت بڑھتے بڑھتے انسان کو شرک تک لے کے جاتی ہے۔ ہاں میرے بھائیوں سچ جو ہوتا ہے نا، سچ یاد رکھیں، سچ بھی کسی جگہ پر بولنا ہے اور کسی جگہ پر نہیں بولنا۔ غیبت اور چغلی دونوں سچ ہیں، یعنی آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آپ سچ ہی بات کر رہے ہیں، آپ کسی کی چغلی کرتے ہیں تو بات تو وہ ٹھیک ہی آپ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی، بے شک وہ سچی بات بھی ہے، اگر تو اس کے اندر عیب موجود ہے تو آپ نے غیبت کر لی، بولا تو آپ نے سچ ہے لیکن آپ نے اس کی کیا کی؟ غیبت کر دی۔ اور اگر اس کے اندر وہ عیب موجود نہیں ہے اور آپ نے وہ بات کر دی پھر تو آپ نے بہتان کر دیا، جو گناہ عظیم ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور ایک شخص آ کے کہنے لگا کہ آپ کے بارے میں فلاں شخص نے یہ بات کی ہے، تو ابن سیرین رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ تو ایسا بدبخت ہے کہ شیطان کو زمین کے سینے پر تیرے علاوہ کوئی نہیں ملا کہ مجھے آ کر یہ بات پہنچا دے۔ محدثین کا، اسلاف کا آپ رویہ دیکھیں کہ چغل خوروں کے ساتھ، غیبت خوروں کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا تھا۔ اگر ہمیں کوئی بات کرے نا کہ بھئی تمہارے بارے میں فلاں نے یہ بات کی تھی، ہم کہتے ہیں بیٹھو اچھا بتاؤ اس نے اور کیا بات کی تھی۔ اچھا اور بھی کوئی ساتھ موجود تھا تو کیا باتیں وہ کر رہے تھے؟ اچھا مجھے امید تھی کہ وہ یہی بات کرے گا، مطلب ہم اس کے بارے میں پہلے ہی برا گمان بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے پتا تھا کہ وہ میرے بارے میں یہ سوچ رکھتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تو شیطان کا پیغمبر بن کے آیا ہے،
کہ تو شیطان کا پیغام لے کے آیا ہے، تو شیطان کو پسند آیا ہے، اس وجہ سے شیطان نے تجھے پیغام دیا ہے کہ جا کر اس کو یہ بات بتاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا فلاں شخص آپ کے بارے میں بھی یہ بات کر رہا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے اچھا ہے، بات کرتا چلا جائے، اپنی کتاب وہ خود لکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور خود جواب دے گا، میرے ذمے تو نیکیاں ہی آئیں گی۔ اسلاف کا ذرا رویہ چیک کریں غیبت اور چغلی پر، اور ہمارے چسکے چیک کریں، بلکہ ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہ غیبت اور چغلی کس طرح ریکارڈ ہو جائے تاکہ اس تک پہنچ جائے، پھر ہم مشکل وقت میں جب صلح کا ٹائم آئے تو ہم وہی ریکارڈنگ سنائیں۔ جہاں پر سچ بولنا ہے وہاں پر ہم سچ نہیں بولتے، اور جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے وہاں پر ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے میرے بھائیوں، لیکن کب جائز ہے؟ جہاں پر ہم نے آج تک زندگی میں نہیں بولا، اور اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ جھوٹ ہے۔ وہ کہاں پر؟ جب دو بندوں کے درمیان میں صلح کروانی ہو۔ تو کائنات کے امام نے فرمایا اللہ کے ہاں وہ جھوٹ نہیں ہے، آپ خیر کا کام کر رہے ہیں، ہم نے اللہ معاف کرے صلح کیا کروانی ہے، ہم تو جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں کہ بھئی اس نے زیادتی کی ہے۔ جا کر یہ بات کرنی چاہیے یار وہ تو بڑا پریشان تھا آپ کے ساتھ جھگڑا کر کے، یار وہ تو آپ کی دعوت کرنے کا سوچ رہا ہے، یار وہ تو 10 بندے لے کر آپ کے گھر آنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ آنا نہیں چاہتا، یار وہ آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے وہ بڑا پیارا لگتا ہے، وہ میرا ساتھی ہے، میرا بھائی ہے، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، یار اس نے مجھے معافی مانگنے کے لیے بھیجا ہے، اس کے بیہاف پہ میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کی قسم کبھی ایسے کر کے تو دیکھیے، اللہ آپ کے اوپر عزتوں کی بارش نہ کرے تو مجھے بتلائیے گا، اللہ آپ کو بچوں کا سکون نہ دکھائے تو مجھے بتلائیے گا، کبھی لوگوں میں صلح تو کروائیے۔ سچائی میرے بھائیوں جہاں پر بولنی ہے وہاں پر بولیں، اور جہاں پر جھوٹ بولنا اجازت ہے وہاں پر جھوٹ بولیں۔ آج ہر دوسرا بندہ دوسرے سے ناراض ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ناراض ہے، کبھی جھوٹ بول کر دونوں کو کھانے پہ بلائیں، دونوں کو اکٹھا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کو گلے ملائیں، بعد میں مل بھی پتہ بھی چل جائے، لیکن میرے بھائیوں دوبارہ وہ لڑائی برقرار نہیں رہتی، محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں معاشرہ اسی چیز کا نام ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ منافقت، یہ بغض، یہ اسلامی معاشرے کا خاصہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، مجھے پتا تھا وہ ایسے ہی کرے گا، وہ نسلی ایسی ہے، وہ میرے بھائیوں یہ اسلام کا خاصہ نہیں ہے۔ اسلام کا خاصہ یہ ہے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پردہ پوشی ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا جو زمین کے سینے پر کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، جب قیامت کے دن کل ساری مخلوقات کھڑی ہوں گی اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دے گا۔ مغفرت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ مغفرت اسے ہی کہتے ہیں۔ مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی کتاب پڑھے گا نا تو کتاب کے اندر وہ والا صفحہ آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس صفحے کے اوپر جو گناہ لکھا ہوگا اللہ اس کو چھپا دیں گے، اسے مغفرت کہتے ہیں۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے گناہ کیا تھا۔ یہ والا اعزاز کب ملے گا؟ جب ہم پردہ پوشی کریں گے، جب ہم لوگوں کی عزتیں نیلام نہیں کریں گے، جب ہم لوگوں کے درمیان میں صلح کروائیں گے، ہم سچ بولیں گے اور سچائی کو اپنا نشان بنائیں گے۔ اور میرے بھائیوں جب ہمارے جنازے ہوں تو کم از کم اللہ کی قسم ایک لفظ تو لوگ کہیں نا یار بندہ سچا تھا، ایک لفظ، صرف ایک لفظ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے کہ اگر جنازے کے اوپر 2 افراد نے یہ بات کر دی یار جیسا بھی تھا لیکن یہ بندہ سچا تھا، اس نے کبھی جھوٹ ہے، یقین کر جائیں ہمارے بارے میں یہ گواہی ہماری بیوی نہیں دے سکتی کیونکہ ہم اس کے سامنے فون پر 50 جھوٹ بولتے ہیں، یہ گواہی ہماری اولاد نہیں دے سکتی قرآن پر کیونکہ ہم اپنے بیٹوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہمارے دکاندار ہمارے بارے میں گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا انسان ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں ہماری عبادات ہمارے اوپر اثر ہے۔ خدا را میرے بھائیوں ان اعمال کو تبدیلی کا ذریعہ بنائیں، ان اعمال کو اپنی عادت نہ بنائیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آخری گزارش کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نماز صرف عادت ہوتی ہے۔ غور کیجئے میری بات کے اوپر، تلخ ہو سکتی ہے لیکن سچی بات ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا تہجد پڑھنا بھی ان کی عادت ہوتی ہے، ماہانہ اللہ کے راستے میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنا بھی کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں عادت بننے کا اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں، اصل عمل وہ ہے جو آپ کے دل کو تبدیل کر دے، اصل عمل وہ ہے جس کا رنگ آپ کے کردار میں نظر آ جائے، اصل تبدیلی وہ ہے جو آپ کے معاشرے میں نظر آئے۔ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو تہجد آپ کی زبان سے نظر آنا چاہیے، آپ کے ماتھے سے نظر نہیں آنا چاہیے۔
تہجد آپ کے بول سے نظر آنا چاہیے، لوگ کہیں یار یہ سچا انسان ہے، آپ کے تہجد پڑھنے سے کروڑوں گنا بات یہ بہتر ہے کہ لوگ آپ کی سچائی کی گواہی دیں۔ وہ تہجد تو آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق بنایا ہے، تو اس اللہ ہی کا تو تقاضا ہے کہ سچ بولو۔ یہ کیا بات ہوئی، تہجد پڑھ لی اور صبح صبح اٹھ کے جھوٹ بولا دفتر جاتے ہوئے؟ نہیں میرے بھائیو، اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، غور کیجئے۔ اگر آپ جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں تو اس جمعے کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے۔